अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज बात करेंगे तीन अहम खबरों पर। पहली खबर तो ये है कि अब पाकिस्तान में तौहीन मरियम नवाज बाकायदा एक जुर्म बन चुका है। यानी अगर आप मरियम नवाज पर तनकीद करते हैं तो सोच समझ कर कीजिएगा, क्योंकि अब तनकीद के जवाब में आपको FIA के नोटिस मिल सकते हैं, आप पर मुकदमा दर्ज हो सकता है। बड़ी अजीबो-गरीब किस्म की सूरत हाल है और इसके ऊपर तफसील से आपके साथ गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा एक पैगाम दिया गया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और कहा गया है कि अगर तू वफादार नहीं तो हम भी दिलदार नहीं। ये बड़ा शायराना किस्म का खुफिया एक पैगाम है। ये किसकी जानिब से दिया गया है और इसका क्या मकसद है, ये तफसीलात इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से काबीना फाइनल कर दी गई है। चले हुए कारतूस एक बार फिर इस कौम पर मुसल्लत कर दिए गए और तजर्बा इतना कि एक एक वजारत पर तीन तीन मिस्त्री लगाए गए हैं। ये तफसीलात भी आपके साथ शेयर करते हैं। आगाज़ करते हैं कि जो तौहीन मरियम नवाज है, अब वो पाकिस्तान में एक बाकायदा जुर्म बन चुका है और मरियम नवाज पर अगर आप तनकीद करते हैं तो सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि अगर आपकी तनकीद मरियम नवाज को पसंद नहीं आती तो फिर आपको FIA की जानिब से नोटिस मौसूल हो सकता है, आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जा सकता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आज दो ऐसे वाक़यात सामने आए। एक वाक़या तो ये है कि एक शहरी की जानिब से एक और जो शहरी थे उसके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करवाया गया और कहा गया कि हम एक व्हाट्सएप ग्रुप में थे और एक व्हाट्सएप ग्रुप में मरियम नवाज की तस्वीर के साथ कुछ नाजेबा गुफ्तगू की गई थी, जिसकी वजह से मुल्क में अमन व अमान का खतरा पैदा होने का इम्कान है। इसलिए उस शख्स के खिलाफ जिसने मरियम नवाज की तस्वीर और फिर उसके साथ कुछ ऐसी बातें लिखी जो उस FIR का हिस्सा तो नहीं बनाई गई, लेकिन उसमें ये ज़रूर कहा गया कि इसकी वजह से नुक्स अमन पैदा होने का ख़तरा है, मुल्क में इंतशार फैलाने की कोशिश की गई है। इसलिए वो जो मज़कूरा शख्स है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाए। पुलिस ने इसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया और अब उस शख्स के खिलाफ आगे मज़ीद कार्रवाई होगी। ये एक व्हाट्सएप ग्रुप की कहानी आपको बता रहा हूँ और ये FIR अब मंजर-ए-आम पर आ चुकी है। दूसरा जो वाक़या है वो ज़िले शाह के हवाले से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की रहनुमा शानदाना गुलज़ार खान की जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया गया कि एक मुबैना ऑडियो सामने आई जिसमें मरियम नवाज़ जो हैं वो ज़िले शाह जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुन थे और जिन्हें गुज़श्ता साल 8 मार्च 2023 को पुलिस और दीगर रियासती इदारों की जानिब से अगवा किया गया और फिर उन पर तशद्दुद करके फोर्ट्रेस पुल के पास उनकी फोर्ट्रेस पुल लाहौर के पास उनकी लाश को फेंक दिया गया और फिर इसका ज़िले शाह के कत्ल का इल्ज़ाम भी इमरान खान समेत PTI की सियासी क़यादत पर आयद कर दिया गया। और इस हवाले से एक वीडियो शानदाना गुलज़ार ने शेयर की और उस वीडियो के बाद अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुन की जानिब से FIA को एक दरख्वास्त दी गई और FIA ने शानदाना गुलज़ार को नोटिस जारी करते हुए तौहीन मरियम के इल्ज़ाम में FIA ने शानदाना गुलज़ार को एक नोटिस जारी कर दिया और कहा गया है कि आपने स्टेट फंक्शनरीज़ के खिलाफ जो है वो एक समझे कि इश्तियाल फैलाने की कोशिश की है। तो अब बड़ी हैरानकुन बात है कि सियासी रहनुमा अगर किसी के ऊपर तनकीद करें या उस हवाले से कोई बात करें तो अब उसको भी स्टेट फंक्शनरीज़ यानी रियासती इदारों और उनके सरबराहान के खिलाफ इश्तियाल अंगेज़ी करार दिया जा रहा है और ये दरहकीकत आज़ादी इज़हार राय को दबाने की कोशिश है, जिसका इससे पहले असद तूर और इमरान रियाज़ खान समेत मुतअद्दिद हमारे सहाफ़ी दोस्त जिसका शिकार बन चुके हैं। आपको याद होगा कि 47 सहाफ़ियों को चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा और सुप्रीम कोर्ट पर तनकीद करने के इल्ज़ाम में नोटिस जारी किए गए थे। फिर इमरान रियाज़ खान साहब को करप्शन महकमा एंटी करप्शन ने गिरफ्तार कर लिया और उन पर एक भूंडा केस बनाया गया। उनकी अब अल्हम्दुलिल्लाह ज़मानत हो चुकी है, वो रिहा हो चुके हैं। दूसरा असद तूर पर यही मुकदमा बनाया गया और कहा गया FIA की जानिब से कि वो भी चीफ जस्टिस और जो रियासती इदारे हैं उन पर
تنقید کرنے اور ان کے خلاف پراپیگنڈا کرنے کا الزام ان پر لگایا گیا۔ ایف آئی اے کی جانب سے انہیں پہلے دن بلایا گیا تو 8 گھنٹے کی تفتیش ہوئی، پھر دوسری بار جب بلایا گیا تو ان کو گرفتار کر لیا گیا، اور یہ ساری چیزیں اسی موجودہ رجیم کے نیچے ہو رہی ہیں۔ اور اب مریم صاحبہ پر بھی اگر آپ تنقید کرتے ہیں اور ان کو ناگوار گزرتا ہے تو اب آپ پر توہین مریم کا مقدمہ بنے گا، اور یہ جو روایات شروع کی جا رہی ہیں یہ انتہائی افسوسناک ہیں۔ یہ آج پی ٹی آئی بھگت رہی ہے، لیکن کل جب پاکستان مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی سمیت دیگر سیاسی جماعتیں اس کی لپیٹ میں آئیں گی تو پھر یقیناً آپ کو ان کی چیخیں آسمان تک سنائی دیں گی۔ دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ان بھونڈے مقدمات سے پاکستان کی توہین کی جا رہی ہے۔ یہاں ریاستی ادارے جہاں موجود ہیں وہیں پر غیر ملکی سفارت خانے بھی موجود ہیں جو ہمارے ملک میں ہونے والے حالات کے حوالے سے عالمی سطح پر اپنے ممالک کو رپورٹس بھیجتے ہیں۔ عالمی میڈیا بھی پاکستان کے حالات کو کور کرتا ہے۔ تو جو حالات اس ملک میں بنائے جا رہے ہیں یہ نہ صرف پاکستان کی توہین کرنے کے مترادف ہے، بلکہ یہ ملک کو پہلے کہا جاتا تھا بنانا ریپبلک، میں کہتا ہوں کہ اب ہم کدو ریپبلک کی طرف جو ہے نا وہ بڑھ چکے ہیں، بلکہ ہم کدو ریپبلک بن چکے ہیں، کیونکہ جس طریقے سے بھونڈے مقدمات بن رہے ہیں اور تنقید کو دبایا جا رہا ہے، اظہار رائے کی جو آزادی ہے اس کو کچلا جا رہا ہے، تو مجھے تو اب ملک کدو ریپبلک بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک فسطائیت طاری کرنے والی ایک رجیم اس ملک پر مسلط ہے، اور وہ اپنے خلاف تنقید بھی برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو پیغام دیا گیا ہے کہ تو وفادار نہیں تو ہم بھی دلدار نہیں۔ یہ پیغام دیا ہے ایم کیو ایم پاکستان نے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی اب ہمارے ساتھ کیے گئے وعدوں پر معاہدوں پر پورا نہ اتری تو پھر ہم بھی آنکھیں پھیر لیں گے۔ لیکن حالات کچھ ہمیں مسلم پاکستان جو ایم کیو ایم پاکستان ہے اس کے حوالے سے کوئی زیادہ سازگار نظر نہیں آتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون ایم کیو ایم پاکستان کو وفاقی کابینہ میں شامل کرنے کو تیار نہیں تھی، اور نہ ہی پیپلز پارٹی تیار تھی۔ ان دونوں سیاسی جماعتوں کا موقف تھا کہ ہمارے پاس سادہ اکثریت ہم دونوں سیاسی جماعتیں مل کر پوری کر لیتے ہیں، تو ہمیں ایم کیو ایم کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن پھر کہا گیا، کہیں سے حکم آیا کہ آپ ان کو بھی ساتھ ملائیں، پھر ایم کیو ایم بھی ان کی اتحادی بن گئی ہے، اور ایم کیو ایم کی جو نشستیں ہیں وہ فالتو ہیں، یعنی اگر وہ حکومت میں نہ بھی رہے تب بھی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی حکومت کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اسی حوالے سے شاید پاکستان ایم کیو ایم پاکستان کو شروع سے ہی حکومت بننے سے پہلے ہی یہ بھنک پڑ چکی ہے کہ آگے آنے والے حالات ان کے لیے کوئی بہت زیادہ اچھے نہیں ہیں، اور اسی حوالے سے انہوں نے پیپلز پارٹی کو بھی یہ دھمکی دی ہے، انہیں بتایا ہے کہ اگر آپ نے ہمارے ساتھ دو نمبری کی تو ہم پہلے ہی دو نمبری کے لیے تیار بیٹھے ہیں، یعنی بغل میں چھری اور منہ میں رام رام کے مصداق یہ ساری کاروائی آگے جو ہے وہ بڑھائی جا رہی ہے۔ تیسری جو اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے وفاقی کابینہ کے نام فائنل کر لیے گئے ہیں، وہی گھسے پٹے نام، وہی چلے ہوئے کارتوس دوبارہ اس ملک پر مسلط ہو رہے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ایک وزارت کو چلانا، اچھا تجربہ ان کا بہت زیادہ ہے۔ مسلم لیگ نون اب دیکھیں کہ پی ڈی ایم حکومت میں انہوں نے چوتھی بار حکومت لی، اور اب شاید یہ پانچویں بار حکومت مسلم لیگ نون کی بنی ہے۔ بہت زیادہ وسیع تجربہ ہے ان کا، لیکن آپ ان کے حالات دیکھیں کہ اتنی تجربہ کار نالائق حکومت ہم نے شاید آج تک پاکستان کی تاریخ میں نہیں دیکھی۔ مثال کے طور پہ 3 لوگ ہوں گے جو وزارت خارجہ کو سنبھالیں گے۔ اسحاق ڈار صاحب وفاقی وزیر خارجہ ہوں گے، پھر اس کے بعد ایک اور اہم جو کردار ہے وہ طارق فاطمی صاحب کا ہے، اور طارق فاطمی صاحب جو ہیں وہ بھی وزارت خارجہ میں معاون خصوصی کے طور پر ان کو بھی عہدہ دیا جائے گا، اور وہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہوں گے۔ اور مشیر خارجہ ہے وہ جلیل عباس جیلانی صاحب کے حصے میں آیا، یعنی وہ نگران وزیر خارجہ تھے، ان کو اس رجیم نے اپنے ساتھ مشیر خارجہ کے طور پر رکھ لیا ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ محسن نقوی صاحب مشیر داخلہ ہوں گے، جلیل عباس جیلانی صاحب یہ بھی نگران وزیر خارجہ تھے، وہ محسن نقوی صاحب نگران وزیر داخلہ،
وہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، اور آپ دیکھیں کہ یہ ساری در حقیقت کھچڑی ان کی اپنی بنائی ہوئی تھی، اپنے ہی لوگ انہوں نے نگران حکومت میں ڈالے، انہوں نے ان کے لیے دھاندلی کی، جیل سازی کے لیے دروازے کھولے، عوامی مینڈیٹ چوری کرنا، عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالنے میں ان کی معاونت اور مدد کی، اور اب ان کو وفاقی حکومت میں بھی حصے دیے جا رہے ہیں۔ یعنی ایک وزارت خارجہ چلانے کے لیے تین مستری جو ہے وہ کام کریں گے: اسحاق ڈار وزیر خارجہ، جلیل عباس جیلانی مشیر خارجہ، اور طارق فاطمی معاون خصوصی برائے خارجہ۔ اس کے علاوہ جو وزارت خزانہ ہے اس کو بھی دو لوگ چلائیں گے، جو اورنگزیب خان ہے وہ مشیر خزانہ بنے گے، اور جو نگران وزیر خزانہ تھی سابق گورنر اسٹیٹ بینک شمشاد اختر صاحبہ، وہ بھی معاون خصوصی ہوں گی اور آئندہ کابینہ کا حصہ ہوں گی۔ یعنی وزارت خزانہ کا جو بوجھ ہے وہ دو وزیر اٹھائیں گے، اور خارجہ کا تین وزیر اٹھائیں گے، حالانکہ وزارت خارجہ پھر بھی اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہوگی، وہی وزارت خارجہ کو دیکھیں گے، پالیسی بنائیں گے، سب کچھ انہوں نے ہی کرنا ہے۔ یہ تین مہرے صرف اور صرف عہدوں کی بندر بانٹ کے لیے رکھے گئے ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں کہ کیسے اس ملک کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے، کیسے ایک ایک وزارت پر تین تین لوگ مسلط کیے جا رہے ہیں، پھر ان کو پورٹ فولیو دیے جائیں گے، ان کے سٹاف ہوں گے، ان پر لاکھوں کروڑوں روپے کے اخراجات ہوں گے، پروٹوکولز ہوں گے۔ اور دوسری جانب آپ دیکھیں کہ خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے کہا ہے کہ سابق وزرائے اعلیٰ ہیں، انہیں کسی قسم کی کوئی مراعات نہیں دی جائیں گی۔ مراعات نہ دینا تو میرے خیال میں ٹھیک ہے، عوامی پیسے کا بوجھ، عوامی پیسے پر یہ بوجھ نہیں ہونا چاہیے، لیکن سیکیورٹی میرے خیال میں ان کو دینی چاہیے۔ سیکیورٹی دینا اس لیے بھی ضروری ہے کہ وہ سابق وزیر اعلیٰ رہے ہیں، تو اگر ایک دو تین جو ہے وہ سیکیورٹی اہلکار ان کو دیے جائیں تو میرے خیال میں یہ کوئی نامناسب بات نہیں ہے۔ بہرحال یہ پی ٹی آئی کے وزیر اعلیٰ جو ہیں ان کی یہ پالیسی اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک عہدوں پر ہیں آپ کو یہ ساری چیزیں ملیں گی، جب عہدوں سے ہٹیں گے تو پھر آپ اپنے آپ پر ہیں۔ اور شاید انہوں نے یہ چیز خود بھی سوچی ہوگی کہ جب وہ وزیر اعلیٰ نہیں رہیں گے تو پھر ان کو بھی یہ ساری جو پرکس اینڈ پریویلیجز ہیں، مراعات ہیں، یہ ان کو بھی نہیں ملیں گی۔ تو بہرحال وہ خود بھی اس میں آتے ہیں، اور اگر وہ یہ فیصلہ کر رہے ہیں تو ہم ان پر تنقید نہیں کر سکتے کہ وہ اپنے لیے تو یہ چیزیں رکھیں گے اور دیگر کو وہ نہ دیں، تو وہ خود بھی اس میں آتے ہیں، تو اس لیے ہم اس کو تھوڑا سا ان کو سپیس دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس کے کیا حالات بنتے ہیں۔ تو یہ کچھ تین اہم خبریں تھیں جس پر آپ کے ساتھ کچھ گفتگو کرنا تھی، کچھ دل کی باتیں کرنا تھی۔ اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی جو بھی آراء ہوں، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ سعید بلوچ کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔